بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حویلی کے صحن میں رات کی خنکی اتر چکی تھی۔ پلوشا ریشمی چادر میں لپٹی اپنے نازک ہاتھوں سے چراغوں میں تیل ڈال رہی تھی۔ ایک چراغ، دوسرا، تیسرا۔ اچانک اس کا ہاتھ رک گیا۔ کانوں میں کسی نے آہستگی سے اس کا نام پکارا تھا، پلوشا۔ آواز اتنی دھیمی تھی جیسے ہوا نے چپکے سے کچھ کہا ہو۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن ذرا تیز ہوئی، مگر وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، میں بھی کتنا وہم کرتی ہوں، اور چراغوں میں روشنی بڑھنے لگی۔ پلوشا خاندان کی اکلوتی بیٹی تھی، ہمدان علی خان کی نازو بلی لاڈلی، جس کی ہر بات پر پورے گھر کی توجہ رہتی تھی۔ اس کے ہر نخرے کو آنکھوں پر بٹھایا جاتا، ہر خواہش حکم کا درجہ رکھتی۔ خاص طور پر اس کے بابا تو جیسے دنیا کا ہر غم اس کی مسکراہٹ پر قربان کرنے کو تیار رہتے۔ لیکن دوسری طرف ماں جان کا رویہ ہمیشہ فکر آمیز رہا۔ وہ اکثر اکیلے میں بیٹھ کر سوچتی رہتی، ہاتھ میں تسبیح اور لبوں پر بس ایک ہی جملہ، پلوشا کی شادی کب اور کیسے ہوگی؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ خاندان میں ایسا کوئی لڑکا نہیں تھا جو پلوشا کے جوڑ کا ہو۔ ان کے ہاں ہمیشہ شادیاں خاندانوں میں ہوتی تھیں۔ اس کی ماں پلوشا کو لے کر بے حد فکر مند تھی۔ ان دنوں اس کی سہیلی نور بانو نے ایک بات کہی جو اس کے دل میں گھر کر گئی، پلوشا، تم نے کبھی خواجہ بزرگ کے مزار پر جا کے دعا مانگی؟ وہاں جو بھی مانگو ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ نیک بزرگ تھے، بہت پہنچے ہوئے۔ پلوشا کی آنکھوں میں تجسس کی چمک آئی۔ کیا واقعی؟ ہاں، میری چچی نے وہیں جا کر دعا مانگی تھی کہ ان کی بیٹی کی شادی اچھے گھر میں ہو، اور دیکھو کچھ ہی مہینوں میں رشتہ آ گیا۔ پلوشا نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ بھی وہاں جائے گی۔ اگلے ہی دن پلوشا، نور بانو اور ان کی ایک اور سہیلی سریا نے پلان بنایا۔ دوپہر کے وقت وہ سب گھوڑے کی گاڑی پر سوار ہو کر قریبی گاؤں روانہ ہوئی۔ راستہ سبز کھیتوں سے ہوتا ہوا پہاڑی درختوں کے بیچ مڑتا چلا گیا۔ پلوشا کے دل میں ایک انجانی سی خوشی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو، کچھ خاص۔ مزار پر پہنچنے پر وہ حیران رہ گئی۔ ایک روحانی سی فضا تھی، سفید رنگ کی چادر میں لپٹا مزار اور خوشبوؤں سے مہکتا صحن۔ عورتیں، بچے، مرد، سب اپنی اپنی دعاؤں میں مشغول۔ اس کے لبوں سے بے ساختہ الفاظ نکلے، یا اللہ، اگر میری شادی نہ ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ایک بار، بس ایک بار شاہ جنات کا دیدار ضرور کرا دے۔ وہ خود اپنی دعا پر چونک گئی، پھر ہلکا سا مسکرا دی۔ بچپن سے وہ جنات کی کہانیاں سنتی آئی تھی، خاص طور پر شاہ جنات کی کہانیاں جو اپنی سلطنت کے سب سے حسین، سب سے طاقتور اور سب سے روبدار حکمران کے طور پر جانے جاتے تھے۔ اور پلوشا کی خواہش ہمیشہ یہی رہی تھی کہ اس کا محبوب کوئی عام انسان نہ ہو، شاید اس لیے کہ عام انسانوں سے متاثر ہی نہ کر پاتے تھے۔ مزار سے واپسی پر وہ خاموش تھی، دل میں ایک انجانی سی چمک تھی، جیسے کسی راز سے پردہ اٹھنے والا ہو۔ نور بانو نے چھیڑا، کیا مانگا؟ پلوشا نے بس اتنا کہا، ایک ایسا خواب جو کبھی ختم نہ ہو۔ چند دن بعد سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر پلوشا کے دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے اور حویلی نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، نور بانو نے عجیب سی شرط لگا دی، آج رات جو حویلی کا پورا چکر لگا کر واپس آئے گا وہ سب سے بہادر کہلائے گا۔ سریا نے انکار کر دیا۔ پلوشا کے دل میں عجیب سا جوش پیدا ہوا۔ میں جاتی ہوں، وہ بولی اور اپنی چادر لپیٹ کر باہر نکل گئی۔ چاندنی رات تھی، درختوں کی شاخیں ساکت، ہوا میں ہلکی سی خنکی۔ پلوشا قدم قدم چلتی جا رہی تھی۔ جب وہ حویلی کے پچھواڑے کی طرف پہنچی تو اسے لگا جیسے کوئی سایہ اس کے پیچھے ہے۔ ایک دم سے آواز آئی، ہم سے ملنے کی اتنی تمنا تھی تو اب مل کر تو جاؤ۔ پلوشا کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کچھ نہیں تھا۔ پھر وہی آواز آئی، اس بار اور قریب سے، ہم جان لینے والوں میں سے نہیں، دل دینے والوں میں سے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ مارتی، ایک کہکا فضا میں گونجا۔ ایک دم سے اس کے سامنے ایک لمبا وجیح مرد نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں گہری، چہرہ نورانی اور جسم سے عجب مہک آ رہی تھی۔ پلوشا کی سانس جیسے رک گئی ہو۔ وہ پہلی نظر میں ہی دل دے بیٹھی۔ وہ کہانیوں کا شاہ جنات اس کے سامنے کھڑا تھا۔ حقیقت یا خواب، یہ لمحہ پلوشا کی زندگی کا نیا آغاز تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اس کی دنیا ویسی نہ رہے گی جیسے پہلے تھی۔ پلوشا کا دل دھڑک رہا تھا، مگر وہ اس احساس میں کھو گئی تھی کہ جیسے وقت تھم گیا ہو،
سامنے کھڑے وجود کو وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ پلویشا کی زبان بند تھی، بدن سن ہو چکا تھا۔ وہ چاہتی بھی تو نہ بول سکتی تھی، نہ ہل سکتی تھی۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا سکون بھی اتر رہا تھا، جیسے کوئی برسوں کا شناسا سامنے آ کھڑا ہو۔ لمبے کشادہ کندھوں والا وہ مرد جس کے وجود سے ایک پراسرار روشنی پھوٹ رہی تھی، آہستہ سے بولا، مجھے کازان کہتے ہیں۔ پلویشا کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ کازان، یہ نام تو اس نے بچپن کی کہانیوں میں سنا تھا۔ وہ جنزادہ جو شاہ جنات کا وارث تھا، جو انسانی دنیا میں کم ہی قدم رکھتا تھا اور جس کی آنکھیں انسان کے روح تک جھانک لیتی تھی۔ تم کون ہو؟ پلویشا نے بمشکل سوال کیا، آواز میں کپکپاہٹ واضح تھی۔ کازان نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، جس کو تم نے بلایا، جس کا دیدار تم نے مانگا، وہی ہوں میں۔ پلویشا کے دل میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس کی دعا اس نے تو یوں ہی دل لگی میں، خواب میں، چاہ میں مانگی تھی۔ کازان نے قدم آگے بڑھایا، مگر اس کا انداز نرم تھا۔ وہ نہ ڈراؤنا تھا نہ دھمکاتا ہوا، اس کی موجودگی میں عجیب سی اپنائیت تھی۔ تمہیں خوف زدہ نہیں کرنا چاہتا پلویشا، اگر جان لینے آتا تو تم ابھی تک زندہ نہ ہوتی، میں دل دینے آیا ہوں۔ یہ جملہ جیسے سیدھا پلویشا کے دل کے اندر اتر گیا۔ وہ اپنے حواس سنبھالنے لگی، مگر اب بھی دھڑکن تیز تھی۔ لیکن تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تو بس دعا کی تھی، اور وہ دعا مجھے کھینچ لائی۔ تمہاری خواہش کی گونج اس دنیا سے اس دنیا تک پہنچی۔ ہم سنتے ہیں اور بعض اوقات محسوس بھی کرتے ہیں، خاص طور پر جب آواز دل سے نکلے۔ پلویشا نے پہلی بار کازان کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان میں ایک ایسا درد چھپا تھا جو شاید وقت کے ساتھ بھی کم نہ ہوا تھا، جیسے وہ بھی کسی کہانی کا کردار ہو جو ادھورا رہ گیا ہو۔ تم واپس چلے جاؤ، یہ دنیا تمہاری نہیں ہے، اور میں ایک عام انسان ہوں۔ کازان ہلکا سا مسکرایا۔ محبت کو دنیاؤں کے حدود میں قید نہیں کیا جا سکتا پلویشا، اور تم خود بھی خاص ہو، عام نہیں۔ تمہارے دل کی پکار نے مجھے باندھ لیا ہے۔ پلویشا کو پہلی بار خود پر خوف نہیں بلکہ بے اختیار کشش محسوس ہوئی، جیسے وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو۔ چاندنی رات میں وہ لمحے جیسے سونے میں ڈھل گئے تھے۔ حویلی کی دیواریں گواہ تھیں کہ دو مختلف دنیاؤں کے باسی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، محسوس کر رہے تھے اور شاید چاہنے بھی لگے تھے۔ کازان نے سر جھکا کر کہا، مجھے جانا ہوگا، یہ دنیا میرے وجود کو زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اگر تم چاہو تو میں واپس آ سکتا ہوں۔ جب تم تنہا ہو، جب دل بے چین ہو، بس میرا نام لینا اور میں آ جاؤں گا۔ پلویشا نے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ لبوں پر آ کر رک گئے۔ کازان نے اسے ایک آخری بار دیکھا، اور پھر اچانک اس کے گرد ایک ہلکی سی روشنی پھیلی اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ پلویشا دیر تک ساکت کھڑی رہی، پھر جیسے کسی جادو سے آزاد ہوئی ہو، آہستہ آہستہ حویلی کے اندر لوٹی۔ نور بانو اور سریا جاگ رہی تھی۔ اس کے واپس آنے پر تالیاں بجا کر بولی، واہ، تم تو سچ میں بہادر نکلی، پورا چکر لگا لیا۔ پلویشا نے مسکرا کر سر ہلایا، مگر دل کہیں اور تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ صرف ایک لمحہ تھا یا کسی نئے تعلق کی پہلی اینٹ۔ اگلی صبح پلویشا دیر تک اپنے کمرے میں بند رہی، کھڑکی سے باہر آسمان دیکھتی رہی۔ وہ ہر لمحہ اس کے چہرے کو یاد کرتی رہی، اور پلویشا جانتی تھی کہ یہ آغاز ہے، انجام نہیں۔ رات بیت گئی، مگر پلویشا کی نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کازان کی وہ مہربان آنکھیں، اس کی سرگوشی، اس کے جملے، سب کچھ ذہن میں گونج رہا تھا۔ صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو پلویشا نے آنکھیں موند لیں، جیسے وہ روشنی اسے چبھ رہی ہو۔ وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نوکرانی آئی، کھڑکیاں کھولی، ناشتہ رکھا، مگر پلویشا نے کچھ نہ بولا۔ ماں جان نے ناشتہ نہ کرنے کی خبر سنی تو خود کمرے میں چلی آئیں۔ انہوں نے پلویشا کو کھڑکی کے پاس بیٹھے پایا، جہاں وہ باہر کی طرف خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پلویشا، ماں نے نرم لہجے میں پکارا۔ پلویشا نے سر گھمایا، ماں کی طرف دیکھا اور پلکیں جھکا لی۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ کئی دن سے تم خاموش ہو، کسی سے بات بھی نہیں کرتی، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ پلویشا کی آنکھوں کے کنارے نم ہو گئے۔ ماں جان نے فوراً اسے قریب کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ کچھ تو بتاؤ، دل میں کیا ہے؟ وہ لمحہ شاید ضبط کا آخری کنارہ تھا۔ پلویشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے برسوں کا درد ایک ہی سانس میں بہہ نکلا ہو۔ ماں پریشان ہو گئی، تھپکنے لگی، مگر پلویشا کی ہچکی بن چکی تھی۔ اماں، اس کی آواز لرز رہی تھی۔
کیا محبت گناہ ہوتی ہے؟ ماں چونکی، یہ کیسا سوال ہے؟ پلویشا نے بھیگی ہوئی پلکوں کے پیچھے سے دیکھا۔ اگر کسی ایسے سے ہو جائے جو ہماری دنیا کا نہ ہو، جو انسان ہی نہ ہو۔ ماں جان نے پلویشا کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا، حیرانی سے دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ پلویشا نے ٹوٹے الفاظ میں وہ سب کچھ سنا دیا جو اس رات ہوا تھا۔ کازان کی موجودگی، اس کی باتیں، وہ آنکھیں، وہ احساس۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ماں کو کیسے یقین آئے گا، مگر اسے کہنا تھا۔ دل میں دبائے دبائے وہ گھٹ رہی تھی۔ ماں سن کر ساکت رہ گئی، ان کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، وہ صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ ایک گہری سانس لی جیسے کسی پرانے خوف نے دوبارہ انہیں جا لیا ہو۔ یہ تم نے کیا کہہ دیا پلویشا؟ تمہیں علم بھی ہے تم کس مخلوق کی بات کر رہی ہو؟ میں جانتی ہوں اماں، مگر وہ ویسا نہیں تھا جیسے لوگ جنات کے بارے میں کہتے ہیں۔ وہ مہربان تھا، نرم گو، وہ مجھے ڈرانے نہیں آیا تھا اماں، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ماں کا دل جیسے کسی نامعلوم اندیشے میں ڈوبنے لگا۔ یہ رشتے نہیں ہوتے پلویشا، جنات اور انسانوں کے بیچ کبھی تعلق نہیں بنا، نہ بن سکتا ہے۔ ان کی دنیا الگ، ہماری دنیا الگ۔ تمہیں نہیں پتا، یہ رستے صرف بربادی لاتے ہیں۔ پلویشا نے ماں کی طرف دیکھا۔ لیکن اگر میرا دل کو سمجھانا پڑتا ہے بیٹا، ہر جذبہ محبت نہیں ہوتا، اور ہر محبت نصیب نہیں بنتی۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی تھی، باہر پرندے چہچہا رہے تھے، مگر پلویشا کے اندر جسے خاموشی نے گھر کر لیا تھا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے بہترین چاہا، تم لاڈلی ہو، نازوں پلی ہو۔ میں تمہیں کسی ایسے راستے پر جاتے نہیں دیکھ سکتی جو دکھ کی طرف لے جائے۔ پلویشا نے سر جھکا لیا، وہ ماں کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، مگر دل کو کیسے سمجھاتی؟ کازان کی موجودگی صرف ایک لمحہ تھی، مگر اس لمحے نے اس کے دل کی دیواریں بدل دی تھیں۔ ہر جگہ اس کی مہک، اس کی سرگوشی، اس کی خاموش مسکراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ ماں نے اسے خود سے لگا لیا۔ میں تمہیں کسی مولوی کے پاس نہیں لے جاؤں گی، نہ کسی سے تعویذ دوں گی، میں صرف دعا کروں گی کہ اللہ تمہارے دل سے یہ آزمائش ختم کر دے۔ اس رات پلویشا اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی رہی۔ کھڑکی کھلی تھی، چاندنی اندر آ رہی تھی۔ وہ چاہتی تو کازان کا نام لے سکتی تھی، اس نے خود کہا تھا میرا نام لینا میں آ جاؤں گا، مگر اس نے نہیں پکارا۔ وہ جانتی تھی کازان کو بلانا اپنے لیے دکھ مانگنے کے مترادف ہے۔ پلویشا کا جسم حویلی کے کمرے میں تھا، مگر روح کسی اور جہان میں بھٹک رہی تھی۔ اسے نہ نیند آ رہی تھی، نہ سکون مل رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ سب کچھ خواب ہو، کوئی وہم، کوئی دھوکا، مگر وہ سچ تھا، بہت گہرا سچ، جو دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا، اور اب وہ سچ خواب اور حقیقت کے درمیان معلق ہو چکا تھا۔ پلویشا کو علم تھا کہ کازان واپس آئے گا یا نہیں، یہ سوال اہم نہیں رہا تھا۔ اصل سوال یہ تھا، کیا وہ خود کو کازان کے بغیر جینے کے لیے قائل کر پائے گی؟ دن گزرتے جا رہے تھے، مگر پلویشا کی زندگی جیسے ایک جمود کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ سب کچھ کر رہی تھی جو اس کے ذمہ تھا، ماں کی باتیں سننا، دسترخوان پر بیٹھنا، مہمانوں کا استقبال کرنا، لیکن سب کچھ ایسے جیسے کوئی مشین کر رہا ہو۔ اس کی ہنسی اب صرف رسم بن کر رہ گئی تھی، اور آنکھوں کی چمک جیسے کسی نے چرا لی ہو۔ حویلی کی خنک دیواروں پر اس کے کہکے گونجتے تھے، اب صرف اس کی خاموش آہٹیں باقی تھیں۔ نوکرانیوں نے چپکے چپکے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بی بی جی کو کسی نے نظر لگایا ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ پلویشا کے دل میں ایک خلا تھا، ایسا خلا جو کسی انسان، کسی بات، کسی خوشی سے پر نہیں ہو سکتا تھا۔ ماں جان نے حالات کو سمجھتے ہوئے اسے مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ گاؤں کی عورتوں سے ملاقات، کڑھائی کے نئے کام، مٹھائی بنانے کی کلاس، مگر یہ سب کوششیں بیکار گئیں۔ پلویشا جسم سے موجود ہوتی، مگر روح کہیں اور بسی ہوتی۔ پلویشا نے کئی بار دل میں اس کا نام پکارا، مگر زبان سے ادا نہ کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کازان کو بلایا تو وہ آ جائے گا، مگر ماں کی باتیں، ان کی آنکھوں میں چھپا خوف اسے روک لیتا۔ کئی بار وہ جاگتی آنکھوں سے رات گزار دیتی اور اذان کے وقت خاموشی سے تسبیح اٹھا لیتی۔ وہ رب کے آگے ہاتھ جوڑ کر صرف ایک دعا مانگتی، کازان کو سکون ملے، جہاں بھی ہو، اور اگر ممکن ہو تو بس ایک بار، آخری بار مل جائے۔ پھر ایک دن دعا قبول ہوئی۔ وہ سپہر کی گھڑی تھی، جب سورج مغرب کی طرف ڈھل رہا تھا۔ پلویشا حویلی کے باغیچے میں بیری کے اس درخت کے نیچے بیٹھی تھی، جہاں بچپن میں جھولا لگا کرتی تھی۔
وہی درخت جس کی چھاؤں میں وہ گھنٹوں بیٹھ کر کہانیاں پڑھتی، خواب بنتی اور آسمان کی طرف دیکھا کرتی کہ شاید وہاں کوئی اس کی دعائیں سن رہا ہو۔ اسی درخت کے نیچے وہ چپ چاپ بیٹھی تھی، ہاتھ میں تسبیح، آنکھیں بند۔ اچانک اسے لگا جیسے ارد گرد کی ہوا کچھ مختلف ہو گئی ہے۔ وہ مہک، وہی خوشبو، سانس تھام کر اس نے آنکھیں کھولی۔ سامنے کھڑا تھا وہی وجود، کازان۔ نہ کوئی روشنی، نہ کوئی آواز، بس وہ تھا، خاموش، سنجیدہ، جیسے برسوں کا سفر طے کر کے آیا ہو۔ پلویشا نے پل بھر میں آنکھیں جھکا لی، دل کی دھڑکن قابو سے باہر ہو گئی تھی۔ پھر آ گئے؟ اس کی آواز ہلکی تھی، جیسے سوال نہیں، التجا ہو۔ کازان نے ایک قدم آگے بڑھایا، مگر فاصلے کو برقرار رکھا۔ تم نے بلایا نہیں، مگر دل کی پکار پہنچ گئی۔ پلویشا نے نظریں اٹھائیں۔ اتنے دن کہاں تھے؟ دور، بہت دور، مگر تمہارے قریب۔ پھر واپس کیوں آئے ہو؟ کازان نے گہری سانس لی، جیسے الفاظ سمیٹنے ہوں۔ مہک بتا دیتی ہے کہ کون یاد کر رہا ہے۔ تمہارے دل کی بے چینی مجھے واپس لے آئی، میں خود کو روک نہیں پایا۔ پلویشا نے پہلی بار کھل کر اسے دیکھا۔ وہ ویسا ہی تھا، آنکھیں گہری، چہرہ خاموش، وجود مہکتا ہوا، مگر آج اس کے چہرے پر اداسی کا رنگ نمایا تھا۔ یہ ہمارا آخری لمحہ ہے پلویشا۔ یہ جملہ سن کر پلویشا کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم دو دنیا کے باسی ہیں، اور تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ میں تم سے دور رہوں۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں باندھ سکتا، نہ رشتہ، نہ زندگی۔ تمہاری دنیا الگ ہے، تمہارا نصیب الگ۔ پلویشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو کیوں آئے تھے پہلی بار؟ کیوں دل دیا؟ کازان کا چہرہ درد سے بھر گیا۔ میں خود بھی نہیں جانتا، تمہاری دعا نے مجھے کھینچا، اور تمہارا چہرہ، اس میں کچھ تھا جیسے صدیوں سے تلاش رہا ہو۔ تمہیں دیکھ کر دل بے قابو ہو گیا، مگر محبت کا مطلب ہمیشہ ملنا نہیں ہوتا۔ پلویشا نے سر جھکا لیا۔ بیری کے درخت کی چھاؤں اور دونوں کے بیچ خاموشی کا ایک حالہ سا بن گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آگے بڑھو، خوش رہو، کسی کے ساتھ زندگی گزارو جو تمہیں ہر دن وہ عزت دے جو تمہارا حق ہے۔ اور تم، میں تمہارے دل میں ایک دعا بن کر رہ جاؤں گا، ایک خواب بن کر جو کبھی ختم نہیں ہوتا لیکن حقیقت بھی نہیں بنتا۔ کازان آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ پلویشا نے کچھ کہنا چاہا پر الفاظ نہیں نکلے۔ اس کی آنکھوں میں اب کازان کا عکس تھا، اور دل میں اس کی آخری بات۔ محبت صرف ساتھ جینے کا نام نہیں، بلکہ دور رہ کر بھی دل میں بس رہنے کا نام ہے۔ اور پھر وہ مہک ہوا میں بکھر گئی۔ پلویشا بیری کے درخت کے نیچے بیٹھی رہی، آنکھوں سے بہتے آنسو، دل میں ایک دعا، اور دل کے اندر ٹوٹا ہوا ایک خواب جو کبھی پورا نہ ہو سکا، مگر جس نے ہمیشہ کے لیے اس کا دل جیت لیا۔ بیری کے درخت کے نیچے کازان کی آخری ملاقات کے بعد پلویشا کی آنکھوں میں آنسو ختم ہو چکے تھے، لیکن دل میں وہ نمی باقی تھی جو کبھی خشک نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ روئی نہیں، چیخی نہیں، بس خاموش ہو گئی، ایسی خاموشی جو اندر سے انسان کو توڑتی نہیں، ڈھالتی ہے۔ کازان کی جدائی نے اسے ایک نئی شکل دی تھی۔ وہ پلویشا جو کچھ ماہ پہلے ہنسی ہنسی میں دعائیں مانگتی تھی، اب سنجیدگی کی چادر اوڑھ چکی تھی۔ اس نے خود کو مصروف کرنا شروع کر دیا تھا، باورچی خانے میں اماں کی مدد، تکیوں پر کڑھائی، بچوں کو کہانیاں سنانا، گلاب کی کلیاں چن کر صحن میں سجا دینا۔ وہ ہر وہ کام کرنے لگی تھی جو ایک نارمل بیٹی، ایک نارمل لڑکی کرتی ہے، مگر صرف وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اندر کے خالی پن کو بھرنے کی کوشش ہے۔ کازان اب نہیں آتا تھا، نہ خوابوں میں، نہ خیالوں میں۔ وہ صرف یاد بن کر دل کے کسی کونے میں خاموش بیٹھا تھا۔ کچھ دن بعد اماں نے پھر سے پرانی فکر اٹھا لی۔ پلویشا کے چہرے پر زندگی کی ہلکی سی رونق دیکھ کر انہیں امید ہونے لگی تھی کہ اب شاید بیٹی شادی کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ انہوں نے خالہ بیگم کو چپکے سے بلایا اور گھر کی حالت دیکھی جانے لگی۔ کون سا کمرہ مہمانوں کے لیے موزوں ہے، مٹھائیاں کہاں سے منگوائی جائیں، اور سب سے اہم، رشتہ کہاں سے آئے گا۔ خالہ بیگم نے نام لیا، شاہویز۔ پلویشا نے یہ نام پہلی بار بچپن میں سنا تھا، ایک دور کے ماموں کا بیٹا جو ہر ملاقات میں پلویشا کو چڑھایا کرتا تھا۔ یہی ہے وہ جنات والی لڑکی؟ وہ ہنستا اور پلویشا غصے سے منہ موڑ لیتی۔ شاہویز اب جوان ہو چکا تھا، بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے واپس آیا تھا اور اب اپنے والد کے کاروبار میں شریک تھا۔ شکل صورت میں معقول، بات چیت میں مہذب، اور خاندان میں پسندیدہ۔ یہ سب وجوہات اماں کے لیے کافی تھیں کہ وہ اس کے نام پر سنجیدگی سے غور کریں۔ پلویشا کو یہ خبر ایک سپہر کو اماں کے کمرے میں بلوا کر دی گئی۔ بیٹا، تم سے ایک بات کرنی ہے۔ پلویشا نے گردن اٹھائی، ماں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کچھ نرم سا جذبہ تھا۔
مگر آواز میں روایتی فکر، شاویز کے گھر سے رشتہ آیا ہے، تم اسے بچپن سے جانتی ہو، لڑکا تمیزدار ہے، پڑھی لکھی فیملی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ پلویشا نے کچھ لمحے خاموش رہ کر نظریں جھکا لی، دل کے اندر جیسے کوئی پرانی آواز ابھر کر کہہ رہی تھی، تمہارا نصیب کسی اور سے باندھ دیا گیا تھا۔ مگر وہ جانتی تھی وہ نصیب اب ایک یاد ہے، ایک مکمل نہ ہو سکنے والا خواب۔ جو آپ کو بہتر لگے اماں، یہ کہتے ہوئے اس کے دل نے زور سے دھڑکا، مگر زبان کانپنے نہیں دی۔ ماں نے خوشی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کئی برسوں بعد انہوں نے محسوس کیا تھا کہ بیٹی نے ہار مانی نہیں، بلکہ وقت کو تسلیم کیا ہے۔ اسی شام خالہ بیگم نے رسمی طور پر شاویز کے والدین سے بات کی اور اگلے ہفتے منگنی کی تاریخ طے ہو گئی۔ پلویشا نے خاموشی سے سب کچھ قبول کر لیا۔ وہ نہ خوش تھی نہ غمزدہ، بس جیسے ایک خواب سے جاگی ہو اور اب آنکھوں میں نیند باقی نہ رہی ہو۔ منگنی کی تیاریوں میں پورا گھر مصروف ہو گیا۔ حویلی کے در و دیوار چمکائے گئے، کچن میں روزانہ نئی ڈشز تیار ہونے لگی، مہمانوں کے فون آنے لگے۔ سب ہنستے تھے، مسکراتے تھے، لیکن پلویشا کی مسکراہٹ اب بھی وہی تھی، دھیمی، محتاط اور تھوڑی سی خالی۔ شاویز ایک بار اماں جان کے ساتھ پلویشا کو دیکھنے آیا۔ اس نے بچپن کی شوخی کو بھلا کر ایک سنجیدہ مرد کی طرح بات کی، ماں سے ادب سے ملا، پلویشا سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گفتگو کی۔ مگر وہی ایک لمحہ ایسا تھا جب اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک واپس آ گئی۔ جنات والی لڑکی؟ پلویشا نے بھی ہلکا سا جواباً مسکرا دیا، مگر اندر سے وہ خود کو کسی اور دنیا میں محسوس کر رہی تھی، ایک ایسی دنیا جہاں شاویز نہیں تھا، صرف کازان تھا، جو خاموشی سے دیکھ رہا تھا، دور کہیں، شاید کسی بیری کے درخت کی شاخوں کے پیچھے۔ لیکن اب وہ یادیں ایک صندوق میں بند کر دی گئی تھی، جس کی کنجی پلویشا نے خود اپنے دل میں دفن کر دی تھی۔ زندگی اب ایک نیا موڑ لے رہی تھی، نئے رشتے، نئے خواب اور نئی حقیقت، مگر ان سب کے بیچ ایک پرانی خوشبو اب بھی باقی تھی۔ حویلی کے در و دیوار نئے رنگ و روغن سے چمک اٹھے تھے، صحن میں گلاب کی کیاریاں تازہ تازہ سجی تھیں، باورچی خانے میں مسلسل خوشبوئیں پھیل رہی تھیں، اور اماں جان کے چہل پہل بتا رہی تھی کہ ایک نئی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ پلویشا آئینے کے سامنے خاموش بیٹھی تھی، سفید جھالر والا لباس، بالوں میں گجرا اور ہونٹوں پر سرخی کی ہلکی سی تہ، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ایک منگنی کی تقریب میں ہونا چاہیے۔ مگر آئینے میں نظر آنے والی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ خوش نہیں، بس خاموش ہے، وہی خاموشی جو کچھ عرصہ پہلے بیری کے درخت کے نیچے جنم لی تھی، اب اس کی ذات کا حصہ بن چکی تھی۔ کمرے کے دروازے پر آہستہ سی دستک ہوئی۔ پلویشا بی بی، مہمان آ گئے ہیں، اماں جان نے بلایا ہے۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا اور چادر سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ قدم جیسے زمین سے بندھے تھے، مگر رسم ادا کرنی تھی۔ وہ کمرے سے نکلی تو صحن میں نظر پڑی، جہاں شاویز اپنے والدین کے ساتھ خوش مزاجی سے بیٹھا تھا، سب سے باتیں کرتا، کہہ کے لگاتا، اور ہر بات میں ایک ہنرمندی جھلک رہی تھی۔ جب اس کی نظر پلویشا پر پڑی تو وہ لمحے بھر کو رک گیا، پھر وہی پرانی شوخی واپس لوٹ آئی۔ ارے واہ، تو یہ وہی پلویشا ہے جو بچپن میں کہتی تھی کہ وہ شاہ جنات سے شادی کرے گی۔ قریب بیٹھے مہمانوں میں کچھ ہنسی کی سرگوشیاں ہوئیں۔ پلویشا نے نظریں جھکا لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ محض بچپن کی باتیں تھیں ان کے لیے، مگر اس کے لیے یہ وہ سچ تھا جسے وہ دل کے اندر دفن کر چکی تھی۔ شاویز ہنستا رہا، مگر اس کی آنکھوں میں تجسس سا تھا۔ منگنی کی رسم شروع ہوئی، سونے کی انگوٹھی کا ڈبہ کھلا، تصویریں بنی، پھولوں کی بارش ہوئی اور سب چہروں پر خوشی کی روشنی جھلکنے لگی۔ اماں جان کی آنکھیں نم تھیں، مگر وہ سکون سے لبریز تھیں۔ ان کی بیٹی اب کسی قابل ہاتھوں میں سونپی جانے جا رہی تھی۔ پلویشا نے انگوٹھی پہن لی، ہاتھوں پر حنا کی مہک تھی، انگلیوں میں چمکتا سونا۔ سب نے تالیاں بجائیں، دعائیں دیں اور ایک نئی زندگی کی پیشگوئیاں کی، مگر دل کا حال صرف پلویشا جانتی تھی۔ وہ سب کے بیچ بیٹھی تھی، مگر جیسے کسی اور دنیا میں موجود ہو۔ اسے وہ رات یاد آ رہی تھی جب کازان نے آہستہ سے کہا تھا، ہم دل دینے والوں میں سے ہیں۔ اب وہ دل جیسے ایک سرگوشی نے چھو لیا تھا، اسے اب کوئی کہہ کا بہلا نہیں سکتا تھا۔ شاویز نے کوشش کی، اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، چند باتیں کی، بچپن کے قصے چھیڑے، لیکن پلویشا نے صرف ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے جواب دیا۔ شاویز نے خود کو مہذب رکھا، مگر اس کی آنکھوں میں کہیں نہ کہیں ایک احساس تھا، یہ وہی لڑکی ہے مگر کچھ ہے جو بدلا ہے۔ اس کے اندر کوئی کہانی دفن ہے، کوئی راز ہے
جس کی جھلک کبھی کبھی اس کے پلکوں کے کناروں سے جھلک پڑتی ہے۔ رات ڈھلنے لگی، مہمان رخصت ہوئے اور حویلی ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ پلویشا نے اپنی چادر سنبھالی اور کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی انگلی میں چمکتی انگوٹھی کو دیکھا۔ سونا چمک رہا تھا، مگر دل کے اندر کہیں کچھ بجھ چکا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی اور ایک گہرا سانس لیا، جیسے کوئی ادھورا خواب دل کے کسی گوشے سے سر اٹھا رہا ہو۔ اسی لمحے کھڑکی سے ہلکی ہوا آئی، جیسے کسی کی موجودگی کا احساس دلا رہی ہو۔ مہک وہی تھی، مگر آواز خاموش تھی۔ کازان اب نہیں آتا تھا، مگر اس کی یاد وہ اب بھی ہر لمحہ ساتھ تھی۔ پلویشا نے چپ چاپ پردہ گرا دیا اور دل کو سمجھا لیا۔ اب مجھے اس خواب سے نکل کر حقیقت کا سامنا کرنا ہے، مگر حقیقت کا سامنا کرنا کبھی کبھی خواب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، خاص طور پر جب دل میں ایک ایسی محبت دفن ہو جو کبھی مکمل نہ ہوئی ہو، اور جو آج بھی زندہ ہو، خاموش مگر گہرے رنگ کے ساتھ۔ رات کا پہلا پہر تھا، حویلی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ سب تھک ہار کر اپنے کمروں میں جا چکے تھے، مگر پلویشا کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اسی سناٹے میں اس رات جب وہ اپنے کمرے میں اکیلی لیٹی تھی، ایک اچانک چمکدار جھماکا ہوا، جیسے کسی نے لمحے بھر کو پورے کمرے کو روشنی میں نہلا دیا ہو۔ پلویشا اٹھ بیٹھی، آنکھیں چندھیا گئی اور پھر اندھیرا چھا گیا۔ اس نے فوراً کمرے کا چراغ جلایا، مگر کچھ بھی غیر معمولی نظر نہ آیا۔ دیواریں ویسی ہی تھیں، پردے اپنی جگہ اور دروازہ بند۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اگلی صبح اما جان نے بتایا کہ صحن میں لگا گلاب کا پودا جو کئی مہینوں سے سوکھا پڑا تھا، آج صبح اچانک کھل اٹھا ہے۔ سرخ روشن گلاب جیسے کسی نے خاص طور پر وہاں رکھ دیے ہوں۔ سب حیران تھے مگر خوش بھی۔ پلویشا خاموش رہی، اسے اندر سے کچھ اور محسوس ہو رہا تھا، جیسے کسی کا وجود حویلی میں واپس آ چکا ہو، کسی کی نظریں ہر لمحہ اس پر جمی ہوں۔ وہ وجود جو ایک بار اس کی دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، کیا وہ واپس آ گیا ہے؟ اگلی رات جب وہ اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آئی تو اسے لگا جیسے کسی نے پیچھے سے آہستہ سے پکارا ہو، پلویشا۔ دل نے ایک لمحے کو بے ترتیبی سے دھڑکنا شروع کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، خالی راہداری، خاموش در و دیوار، مگر ہوا میں وہی مہک تھی، وہی مہک جو صرف ایک شخص کے ساتھ جڑی تھی، کازان۔ پلویشا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے دل کو تھامنا چاہتی ہو۔ وہ تیز قدموں سے بیری کے درخت کی طرف بڑھی، وہاں پر کئی بار بیٹھی تھی، تنہا، خاموش، دعا گو۔ آج وہ درخت اور بھی گھنا لگ رہا تھا، جیسے کوئی اس کی شاخوں میں چھپا ہو۔ وہ درخت کے قریب پہنچی تو زمین پر خشک پتوں کی آواز سنائی دی، کسی کے قدموں کی، بہت آہستہ مگر واضح جاب۔ اس نے آنکھیں بند کی اور سرگوشی میں کہا، اگر تم ہو تو سامنے آؤ۔ ہوا رک گئی، بیری کے پتے ساکت ہو گئے، پھر یکدم اسے اپنے دائیں جانب سے وہی مہک محسوس ہوئی، جیسے سانسیں قریب آ گئی ہوں، جیسے کوئی بہت پاس کھڑا ہو۔ اور پھر پلویشا۔ اس بار آواز حقیقت میں تھی، نہ وہم نہ خواب۔ پلویشا نے پلٹ کر دیکھا اور وقت تھم گیا۔ کازان وہی ویسا، مگر اب کچھ بدلا ہوا، چہرے پر گہری سنجیدگی، آنکھوں میں اداسی کی ہلکی سی پرچھائیں، مگر وجود میں وہی کشش، وہی خاموشی کی طاقت۔ پلویشا نے ایک لمحے کو خود کو سنبھالا۔ تم واپس کیوں آئے ہو؟ ہم نے تو سب ختم کر دیا تھا۔ کازان نے قدم بڑھائے، مگر قریب نہ آیا۔ سب کچھ ختم نہیں ہوتا پلویشا، کچھ محبتیں وقت سے نہیں بنتی، اور میں تمہیں بھلا نہیں سکا۔ تو تم یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہو؟ حویلی میں روشنی کے جھماکے، گلاب کے پھول، مجھے ڈرانے کے لیے؟ نہیں پلویشا، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کیسی ہو۔ میں برداشت نہیں کر پایا، تمہاری خاموشی، تمہاری منگنی، سب کچھ جان کر بھی خود کو روک نہ سکا۔ پلویشا کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ تمہیں جانا تھا تو واپس کیوں آئی؟ مجھے کیوں دوبارہ وہ سب یاد دلایا جسے میں نے دفن کر دیا تھا؟ کازان خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں بھلا دینا آسان نہیں تھا۔ میں دور گیا، قبیلے کے سب راستے بند کیے، دعاؤں میں پناہ لی، مگر تمہارا نام ہر لمحہ میرے اندر گونجتا رہا۔ اس نے ایک لمحے کو سانس روکی، پھر کہا، میں یہاں تمہیں واپس لینے نہیں آیا، میں صرف آخری بار تمہیں دیکھنے آیا ہوں۔ پلویشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو کیوں نہ آئے اس وقت جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی؟ جب دل تنہا تھا، جب راتیں ساکت تھی،
جب دعائیں خاموش ہو چکی تھیں، کازان نے نظریں جھکا لی۔ تب میں خود کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا تھا، تب میں چاہتا تھا کہ تم آگے بڑھو، خوش رہو، مگر آج جب تم کسی اور کے نام سے جڑی جا رہی ہو، میرا دل برداشت نہیں کر سکا۔ خاموشی پھیل گئی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے وقت رک گیا ہو اور لمحے ان کے گرد چکر لگا رہے ہوں۔ پلویشا نے ایک قدم آگے بڑھایا اور آہستہ سے کہا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں کازان، مگر میرا دل آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں تم نے چھوڑا تھا۔ کازان کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ میں پھر سے کچھ نہیں بگاڑنا چاہتا، تمہاری خوشی، تمہارا سکون، وہ میرے لیے سب سے اہم ہے۔ پلویشا نے ہولے سے سر ہلایا۔ میں شاید کبھی مکمل خوش نہ رہ سکوں، لیکن میں نے خود کو قائل کر لیا ہے، اور تمہاری محبت، وہ میرے اندر ایک چراغ کی طرح جلتی رہے گی، خاموش مگر روشن۔ کازان نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ یہی چاہتا تھا سننا، اب میں جا سکتا ہوں۔ پلویشا نے آخری بار اسے دیکھا، وہی مہک، وہی وجود، اور پھر ایک ہلکی سی روشنی کے ساتھ کازان غائب ہو گیا۔ رات کے آسمان پر خاموشی چھا گئی، مگر بیری کے درخت کے نیچے آج بھی وہ خوشبو باقی رہی، جیسے محبت کبھی مر نہیں سکتی، بس چھپ جاتی ہے پردوں کے پیچھے، دعا کے لفظوں میں، یا دل کے کسی گہرے کونے میں۔ اس رات کے بعد پلویشا نے خود کو اور بھی خاموشی میں چھپا لیا تھا۔ وہ کازان کو دوبارہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکی تھی، سن چکی تھی اس کے دل کا حال، مگر پھر بھی اس نے اپنے قدم وہیں رکھے جہاں وقت نے اسے لا کھڑا کیا تھا۔ دنوں کے گزرتے سایوں میں اس نے خود کو شادی کی تیاریاں قبول کرنے پر مجبور کر دیا تھا، مگر دل، وہ آج بھی کسی اور سے دیکھ رہا تھا۔ رات کے وقت جب سارا گھر نیند کے بوجھ تلے دب چکا تھا، پلویشا نے اپنا سر تکیے پر رکھا اور آنکھیں موند لی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ نیند نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا، اور پھر ایک خواب نے اس کے روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ ایک سنسان خشک میدان میں کھڑی تھی۔ آسمان سیاہ تھا، زمین راکھ سے بھری ہوئی، ہوا میں دھواں تھا اور ہر طرف جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ پلویشا نے چاروں طرف دیکھا اور یکا یک اسے کازان نظر آیا۔ وہ زمین پر گرا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، اور اس کے ارد گرد شعلے لپک رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اذیت تھی، چہرہ راکھ سے اٹا ہوا، مگر وہ اسی طرح خوبصورت اور جانا پہچانا محسوس ہو رہا تھا۔ پلویشا نے چیخ مارنے کی کوشش کی، مگر آواز اس کے گلے میں اٹک گئی۔ کازان نے سر اٹھایا اور لرزتی آواز میں کہا، میں تمہیں لینے آیا تھا، مگر تم کسی اور کی ہونے جا رہی ہو۔ پلویشا کے دل میں ایک تیز چبھن اٹھی۔ اس نے آگے بڑھنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم زمین سے بندھ گئے، جیسے کوئی قوت اسے روک رہی ہو۔ یہ تمہارے فیصلے کا انجام ہے پلویشا، تمہیں تو رہائی مل گئی، مگر میں قید ہو گیا۔ میں تمہیں بھول نہ سکا، اور میرا قبیلہ میری بے وفائی کی سزا دے رہا ہے۔ پلویشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے چلانے کی کوشش کی، نہیں، یہ میرا فیصلہ نہیں تھا، میں مجبور تھی، مگر الفاظ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ کازان نے دوبارہ نظریں اٹھائیں۔ محبتیں جب ادھوری رہتی ہیں تو قید بن جاتی ہیں۔ تم نے میرا دل لیا تھا پلویشا، اور اب وہ دل میرے لیے سزا بن گیا ہے۔ اس کے ارد گرد شعلے اور بھڑکنے لگے، زنجیریں کس گئیں۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں، شکوہ تھا، ایک ایسا شکوہ جو خواب سے حقیقت میں داخل ہو رہا تھا۔ پلویشا نے آنکھیں کھول دی، سانس پھولی ہوئی، ماتھے پر پسینہ، دل دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ وہ بستر پر اٹھ بیٹھی اور کچھ لمحے ساکت بیٹھی رہی، پھر جیسے ضبط کا بندھن ٹوٹا اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپائے سسکیاں لینے لگی۔ نہ کسی کو آواز سنائی دی، نہ اس کی آہو بکا نے دیواریں چیری، بس وہی کمرہ، وہی بستر، اور وہی بے آواز درد۔ صبح اماں کمرے میں داخل ہوئیں تو پلویشا نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر خود کو سنبھال لیا۔ آنکھیں سرخ تھیں، مگر مسکراہٹ زبردستی کی۔ رات نیند ٹھیک سے آئی؟ اماں نے پوچھا۔ جی، بس ذرا سا خواب آ گیا تھا۔ کیسا خواب؟ یاد نہیں۔ جھوٹ بولنا اس کے لیے کبھی آسان نہ تھا، مگر کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کہنا خود پر ظلم ہوتا ہے۔ پلویشا نے اس دن سے باتوں میں ہاں میں ہاں ملانی شروع کر دی۔ ہر رسم کی تیاری اور ہر قدم پر اس نے خود کو سمجھایا کہ کازان ایک خواب تھا، اور خواب ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں دیتے، مگر اس خواب کی راکھ ابھی بھی اس کے اندر زندہ تھی۔ جب وہ اکیلی ہوتی تو اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آ جاتا، زنجیروں میں جکڑا کازان، آگ میں جلتا، شکوے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا۔
وہ منظر اس کا سکون چھین چکا تھا۔ پلویشا نے تسبیح اٹھائی اور ہاتھ جوڑ کر رب سے دعا مانگنے لگی۔ اگر اس سے میری دعا نے کوئی اذیت پہنچائی ہے تو میں اپنی وہ دعا واپس لیتی ہوں۔ اس کو رہائی دے دے یا مجھے کوئی راستہ، کوئی جواب دے دے میرے مالک۔ وہ پہلے جیسی معصوم خوابوں میں بسی پلویشا نہیں رہی تھی۔ اب وہ ایک ایسی لڑکی بن چکی تھی جس کے دل میں ایک ایسا رشتہ دفن تھا جو بظاہر نہ کبھی قائم ہوا اور نہ مکمل، لیکن اس کی جڑیں اس کے وجود میں اتر چکی تھیں۔ کبھی کبھار جب صحن میں بیری کے درخت کے نیچے بیٹھتی تو اس کے کانوں میں سرگوشیاں سی سنائی دیتی، جیسے کوئی دور سے اس کے نام کی پکار دے رہا ہو، جیسے کوئی روح کسی اور جہان میں قید ہو کر بھی اس سے رابطہ رکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پلویشا نے ان آوازوں کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ کازان واپس نہیں آئے گا، مگر اس کی محبت وہ اب بھی پردے کے پیچھے کہیں موجود تھی، ایک درد کی طرح، ایک دعا کی طرح جو کبھی لبوں سے نہ نکلی مگر دل کے ہر کونے میں گونجتی رہی۔ شادی کے دن جوں جوں قریب آ رہے تھے، حویلی میں گہما گہمی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ خود کو ہنستا مسکراتا دکھانے کی کوشش کرتی، مگر جب آئینے کے سامنے تنہا کھڑی ہوتی تو اس کے چہرے پر ایک سوال چھپا ہوتا۔ یہ زندگی جس کی طرف وہ بڑھ رہی ہے، کیا واقعی اس کی اپنی پسند ہے؟ کمرے کے دروازے پر سجی دلہن کے لباس والی چھابیاں، چمکتے جوڑے اور چاندی کی پائلیں اس کے دل میں ہلچل مچاتی تھی۔ وہ ہر شام بیری کے درخت کے پاس بیٹھتی، وہی جگہ جہاں وہ اکثر کازان کی مہک محسوس کرتی تھی۔ لیکن اب کئی دنوں سے کوئی آہٹ، کوئی سرگوشی، کوئی سایہ تک نہیں آیا تھا۔ کازان واقعی چلا گیا تھا۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے اور پلویشا اپنی چادر لپیٹے باغ کے کونے میں بیٹھی ستارے دیکھ رہی تھی، اسے اچانک زمین پر کچھ چمکتا ہوا نظر آیا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا چاندی کا ڈبہ رکھا تھا، بالکل خاموشی سے، جیسے کسی نے ابھی ابھی وہاں رکھ کر چلا گیا ہو۔ پلویشا نے ڈبہ اٹھایا اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ڈبے کے اندر ایک پرانا مگر سلیقے سے تہہ کیا ہوا کاغذ تھا اور ساتھ ایک باریک سی سیاہ مالا جس میں نیلے رنگ کا نگینہ جڑا ہوا تھا۔ اس نگینے کی چمک اس کے دل کے اندر اترتی چلی گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ پلویشا، اس دنیا میں کچھ محبتیں مکمل نہیں ہوتی مگر ان کی دعا پوری ہو جاتی ہے۔ میں جانتا ہوں تم اب کسی اور کے ہونے جا رہی ہو۔ میں جانتا ہوں میرا نام اب صرف تمہارے دل کے کسی خاموش دیوار پر لکھا ہے۔ میں نے خود کو تم سے جدا کیا تاکہ تم زندگی کے اس رستے پر چل سکو جس پر قدم رکھنا تمہارے لیے آسان ہو۔ مگر آج تمہارے بننے والے دن سے پہلے میں ایک آخری بار آیا ہوں، نہ تمہیں روکنے نہ تمہیں آزمانے، صرف یہ کہنے کہ تم جہاں بھی رہو، جیسے بھی رہو، میری محبت کی دعا تمہارے ساتھ رہے گی۔ یہ مالا میرے قبیلے کی نشانی ہے، یہ تمہیں کسی دکھ سے بچائے گی اور ہر وہ دعا تک پہنچائے گی جو میں کسی زبان سے نہ کہہ سکا۔ الوداع، تمہارا کازان۔ پلویشا کی آنکھیں جھلک پڑیں۔ وہ ہر لفظ کو بار بار پڑھتی رہی۔ اس کے دل کی دیواریں جن پر برسوں کا صبر جمع بیٹھا تھا، اس لمحے ٹوٹ گئیں۔ اس نے مالا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر دل سے لگا لیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ کاش تم کسی اور دنیا کے نہ ہوتے کازان۔ اس نے خود کو روتا ہوا پایا، مگر وہ آنسو شکایت کے نہیں تھی۔ وہ اس محبت کی مہر تھے جو وقت کے پتھروں پر بھی سبز ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح اماں جان پلویشا کو تیار کروانے کے لیے کمرے میں آئی۔ سونے کا روسی جوڑا، سنگھار کا سامان اور ماں کی آنکھوں میں چمکتی خوشی۔ پلویشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب کچھ قبول کیا، مگر جب اماں چلی گئیں اس نے الماری کھولی اور سب سے نیچے ایک چھوٹا سا کپڑے کا تھان کھولا جہاں اس نے وہ مالا چھپا رکھی تھی۔ اس نے مالا نکالی، چپ چاپ اپنی کلائی میں باندھی اور آنکھیں بند کر لی۔ آج اس کے دل نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ زندگی کے ساتھ چلے گی، جیے گی اور وہ سب کچھ کرے گی جو زمانہ اس سے چاہتا ہے۔ مگر وہ محبت جو اسے ایک اور دنیا سے ملی تھی، وہ ہمیشہ اس کے دل میں ایک روشن دیا بن کر جلتی رہے گی۔ وہ مالا اس محبت کی واحد نشانی تھی، ایک دعا، ایک یاد اور ایک وعدہ۔ تم جہاں رہو خوش رہو، میری محبت کی دعا ساتھ رہے گی۔ دلہن بنی پلویشا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی، سرخ لباس کے سنہری جھلکیاں، مہندی سے سجے ہاتھ اور چہرے پر چھایا سکون، یا شاید وہ سکون نہیں تھا، ایک گہری چپ تھی، وہ چپ جو وقت نے تہ بتہ اس کے وجود پر چڑھا دی تھی۔ کمرے میں موجود سب خواتین اسے دیکھ کر واہ واہ کر رہی تھی۔ پلویشا تو ہور لگ رہی ہے آج، شاہویز کی تو قسمت جاگ اٹھی ہے، بس اللہ نظر بد سے بچائے۔
مگر پلوشا کے اندر کچھ بھی جاگا ہوا نہ تھا۔ وہ محض خاموشی سے سن رہی تھی، جیسے وہ ان سب باتوں سے آزاد ہو چکی ہو، جیسے اس کے دل نے خود کو کسی اور ہی دنیا میں قید کر رکھا ہو۔ نکاح کی رسم مکمل ہوئی، دعائیں دی گئیں، تصویریں بنی اور ہنسی خوشی کا ماحول ہر طرف پھیل گیا۔ اماں جان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے اور سکون بھی۔ ان کی بیٹی اب کسی کے گھر کی عزت بن گئی تھی۔ پلوشا کے ہاتھ میں مالا اب بھی بندھی ہوئی تھی، جسے وہ چوڑیوں کے نیچے چھپا چکی تھی۔ اب وہ مالا اس کے دل کا راز تھی، وہ دعا تھی جو اب کسی اور زبان سے نہیں نکل سکتی تھی، مگر ہر سانس میں بستی تھی۔ شادی کی رات جب سب رسمیں مکمل ہو چکی اور وہ اپنے نئے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کی سجاوٹ، پھولوں کی مہک اور جلتی ہوئی شمع اسے ایک نئی کہانی میں داخل ہونے کا احساس دلانے لگی۔ شاویز دروازے پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ پہلے جیسے شوخ تبصرے کرنے والا شاویز نہیں تھا۔ اس کے انداز میں سنجیدگی، نرمی اور ایک عجیب سا لحاظ تھا۔ پلوشا، اس نے آہستہ سے نام لیا، تم آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ پلوشا نے نظریں جھکا لیں، وہ کچھ کہہ نہ سکی۔ دل میں ایک ہلکی سی بے چینی تھی، جیسے کوئی اجنبی دروازہ کھول کر اس کے دل کے اندر آ گیا ہو اور وہ دروازہ بند نہ ہو سکے۔ شاویز نے آگے بڑھ کر پھولوں کا ہار اس کے گلے میں ڈالا، پھر خود کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں، میں کوئی خوابوں کا شہزادہ نہیں، نہ ہی تمہارا ماضی بھول سکتا ہوں۔ پلوشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، بچپن سے تمہیں جانتا ہوں، تم وہی ہو جو ہمیشہ کتابوں میں کھوئی رہتی تھی، آسمان سے باتیں کرتی تھی اور جنات سے شادی کی باتیں کیا کرتی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، مگر اس کی آنکھوں میں مذاق نہیں تھا، بلکہ ایک غیر معمولی سنجیدگی چھپی ہوئی تھی۔ میں کچھ نہیں پوچھوں گا، نہ کچھ جاننے کی ضد کروں گا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم اس رشتے کو وقت دو، جتنی دیر چاہو، جتنا فاصلہ رکھنا چاہو رکھو، میں تم پر کچھ مسلط نہیں کروں گا پلوشا۔ پلوشا کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت سے زیادہ کچھ اور ابھرا، ایک نرم سی تشکر کی لہر۔ اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ میں کوشش کروں گی شاویز۔ یہ جملہ اس کے دل کی گہرائی سے نکلا اور شاید وہ پہلا قدم تھا جس نے اسے ایک نئی دنیا کی طرف بڑھنے پر آمادہ کیا۔ شاویز نے کبھی اس پر سوال نہ کیا۔ وقت گزرنے لگا اور پلوشا نے محسوس کیا کہ شاویز کی موجودگی ایک سہارا بن چکی ہے۔ وہ اس کی زندگی میں ایک زبردستی کا کردار نہیں تھا، بلکہ ایک سائے کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلنے والا ساتھی تھا۔ اکثر وہ دونوں شام کو لان میں بیٹھتے، پلوشا چپ چاپ بیٹھ کر چائے پیتی اور شاویز ہلکی باتیں کرتا، کچھ قصے سناتا، کبھی خاموشی کو بھی زبان بننے دیتا۔ ایک دن پلوشا نے خود بات چھیڑی۔ شاویز، تم بہت مختلف ہو، تمہیں لگتا ہے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ ہاں، اور شاید اسی لیے میں آسانی سے تمہیں قبول کر پا رہی ہوں۔ یہ جملہ شاید پلوشا کی طرف سے پہلا تحفہ تھا جسے شاویز نے خاموشی سے دل میں سمیٹ لیا۔ کئی ہفتے گزر چکے تھے، پلوشا اب زندگی کے رنگوں کو آہستہ آہستہ محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ ہنستی تھی، بات کرتی تھی، گھر والوں کے ساتھ وقت گزارتی تھی، مگر اس کے دل میں وہ ایک کونا تھا، آج بھی روشن تھا۔ وہ مالا آج بھی اس کے ساتھ تھی، کبھی اس کے پرس میں، کبھی زیور کے ڈبے میں اور کبھی دل کی دھڑکنوں میں۔ پلوشا جانتی تھی کہ محبت کی شکلیں بدل جاتی ہیں، مگر اس کی سچائی ہمیشہ باقی رہتی ہے، اور اس سچائی کے ساتھ وہ اب ایک نئی زندگی میں ایک نئے ساتھ کے ساتھ خود کو مکمل کرنے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پہلی بار اس نے نہ کازان کو بھولنے کی کوشش کی، نہ شاویز سے فاصلہ رکھنے کی، بس اس نے دل کے فیصلے کو قبول کر لیا تھا، ایک خواب کی عزت رکھتے ہوئے حقیقت کی دنیا کو جینے کا فیصلہ۔ وقت پر لگا کر اڑتا رہا، زندگی کے دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے۔ پلوشا اب ایک نئی دنیا کی مکین تھی، لیکن اس دل کے خاموش گوشے میں وہ مالا اب بھی تھی، وہی مالا جو کبھی چاندنی رات میں اسے ایک خاموش محبت کی نشانی کے طور پر ملی تھی۔ اس رات موسم قدرے خنک تھا، کھڑکیوں سے ہلکی ہوا آ رہی تھی، کمرے میں بچوں کے نیند بھری سانسیں چل رہی تھیں اور پلوشا کے چہرے پر معمول کی تھکن تھی، مگر اس رات کی نیند کچھ مختلف تھی۔ جب اس نے آنکھیں موندی تو خود کو ایک وسیع وادی میں پایا، ایسی وادی جہاں نہ دیواریں تھیں نہ سرحدیں، ہر طرف نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی اور آسمان نیلے مخمل کی طرح روشن تھا۔ درخت، پہاڑ، پانی، سب کچھ روشن ہو رہا تھا، جیسے ہر شے اپنے اندر ایک نئی زندگی لے کر جاگ رہی ہو۔ پلوشا ایک نرم راستے پر چلنے لگی، اس کے قدم ہلکے ہو گئے تھے،
جیسے زمین اسے تھامے ہوئے ہو۔ سامنے ایک بلند ٹیلہ دکھائی دیا جس پر سفید روشنی کا ہالہ بن رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس ٹیلے کی طرف بڑھے، جو قریب پہنچی اسے ایک مانوس سی خوشبو محسوس ہوئی، وہی مہک جو برسوں پہلے ہوا میں شامل تھی۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب وہ اس روشنی کے اندر داخل ہو گئی اور وہاں وہ کھڑا تھا، قازان، لیکن اب وہ ویسا نہ تھا جیسا پہلے تھا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی اداسی نہیں تھی، نہ آنکھوں میں انتظار۔ وہ روشن لباس میں ملبوس تھا، مسکراہٹ اس کے لبوں پر اور وجود میں ایک سکون ستاری تھا۔ پلوشا، اس نے وہی انداز اپنایا جیسے کبھی کہا کرتا تھا۔ پلوشا کے لب کپ کپائے، دل کی دھڑکن جیسے تھم گئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ قازان، تم؟ وہ مسکرایا۔ میں کبھی گیا ہی کب تھا، صرف دور ہوا تھا اور دور رہ کر بھی تمہارے قریب رہا ہوں۔ پلوشا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ خواب ہے؟ ہاں، اور شاید حقیقت سے بھی زیادہ سچ۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ برسوں بعد اس کا چہرہ اتنا پرسکون نظر آ رہا تھا جیسے کسی نے اس کی روح سے ساری اذیتیں چھین لی ہوں۔ تم خوش ہو پلوشا؟ یہی میری فتح ہے۔ پلوشا کے ہونٹ کانپے۔ تمہاری یاد نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ میں نے تمہیں دل کے سب سے محفوظ گوشے میں چھپا کر رکھا، اور تمہاری یہی وفا مجھے ہمیشہ آزاد رکھتی رہی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں تھا مگر تمہارے دل میں زندہ رہا۔ پلوشا نے گہری سانس لی۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے اب؟ قازان نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ اب میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں پلوشا۔ اب وقت ہے کہ تم دل سے بھی سکون پالو۔ اب میں تمہارے دل کی روشنی میں، دعا کے کلمات میں اور نیند کی خاموشیوں میں موجود رہوں گا، لیکن تمہارے آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ پلوشا نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اس کے دل میں ایک نرم سی لہر اٹھی جیسے برسوں کی گرفت چھوٹ گئی ہو۔ قازان نے آخری بار اسے دیکھا اور کہا، میری محبت اب تمہاری دعا بن گئی ہے، اور دعا کبھی بوجھ نہیں بنتی۔ خوش رہو پلوشا، یہی میری آخری خواہش ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ روشنی میں تحلیل ہونے لگا۔ اس کا وجود روشنی میں بدل گیا، اور پھر اس کے لفظ، تم جہاں رہو میں وہی ہوں۔ پلوشا نے نیند میں ہلکا سا مسکرایا اور پھر سکون سے جاگ اٹھی۔ آنکھیں کھلتے اس نے محسوس کیا کہ دل جیسے ہلکا ہو چکا ہے۔ کوئی بوجھ، کوئی خلش، کوئی ٹوٹا ہوا خواب اب باقی نہ رہا۔ وہ بیٹھ کے کنارے بیٹھی، ہاتھوں کو جوڑا اور خاموشی سے دعا کی۔ پہلی بار اس نے دل سے کہا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے دل کی گہرائیوں تک سنا۔ پلوشا مکمل تھی، نہ قازان کو کھو چکی تھی، نہ شاویز سے بے وفائی کی تھی۔ وہ محبت جو دعا بن گئی تھی، آج سکون کا لباس اوڑھ کر اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ پلوشا کے کمرے میں ہلکی سی نیند کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ صبح کی دھوپ پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی اور فرش پر سنہری دھاریاں بن رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس ایک چھوٹا سا جھولا رکھا تھا جس میں ایک نرم گلابی کمبل لپیٹی بچی سکون سے سو رہی تھی۔ پلوشا اس کے سرہانے بیٹھی انگلیوں سے اس کے بال سہلا رہی تھی۔ یہ اس کی بیٹی تھی، نازش، ایک ایسی نعمت جس کے آنے کے بعد پلوشا کی دنیا جیسے ایک نئے رنگ سے آشنا ہو گئی تھی۔ اس کی ہنسی میں چاندنی جیسا نور تھا اور آنکھوں میں ایک ایسی چمک جو عام بچوں میں نظر نہیں آتی۔ جب نازش نے پہلی بار مسکرایا تھا، پلوشا کی روح تک اس سے اشار کر گیا تھا، مگر جیسے جیسے وہ بڑی ہونے لگی، کچھ چیزیں پلوشا کے دل میں سوالات پیدا کرنے لگی۔ ایک بار وہ 4 ماہ کی تھی جب اس نے روتے روتے اچانک ایسے چپ سادھ لی جیسے کسی نے اسے گود میں اٹھا لیا ہو، مگر کمرے میں پلوشا کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا شاید وہم ہے، تو اس نے کسی بھی چیز کو چھونے سے پہلے اس کی شکل بدلنے کی طاقت دکھائی۔ ہاتھ بڑھایا، کھلونا بدل گیا، کبھی رنگ بدلتا، کبھی آواز۔ پلوشا نے 1-2 بار خود کو تسلی دی، شاید یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے یا میں زیادہ سوچ رہی ہوں۔ مگر پھر ایک دن ایسا آیا جس نے اس کی شک کو یقین میں بدل دیا۔ وہ شام کا وقت تھا، نازش جھولے میں لیٹی ہوئی تھی اور پلوشا اس کے لیے لوری گا رہی تھی۔ اچانک نازش نے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور سامنے کی دیوار پر رنگوں کی روشنی ناچنے لگی جیسے قوس قزح کا نغمہ ہو۔ پلوشا چونک کر اٹھی۔ دیوار پر رنگوں کی وہ جھلکیاں اس کی آنکھوں کے سامنے تھیں، اور یہ سب نازش کے ہاتھ کے اشارے سے ہوا تھا۔ پلوشا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ جھولا چھوڑ کر ایک طرف ہٹ گئی، کچھ لمحے دور سے بیٹی کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کے قریب آئی۔
نازش اب سو چکی تھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی، جیسے کسی اور دنیا کی مہک ہو۔ اس رات پلویشا کو نیند نہ آئی۔ اس نے کئی بار کھڑکی سے باہر جھانکا، جیسے کسی آشنا وجود کو پکار رہی ہو۔ اس کے دل میں ایک سوال جنم لینے لگا، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا نازش؟ اگلی چند راتوں تک پلویشا نے خاموشی سے اپنی بیٹی کا مشاہدہ کیا۔ نازش ہنستی تھی، کھیلتی تھی، مگر جب بھی وہ روٹتی، کمرے کی فضا بدل جاتی۔ کبھی چراغ بجھ جاتے، کبھی کھڑکیوں کے پردے خود بخود ہلنے لگتے۔ ایک رات جب وہ نازش کو سلا کر واپس پلٹی تو اسے محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی اور موجود ہے۔ وہ دھیرے دھیرے پلٹی، روشنی دھندلی تھی، لیکن وہ مہک، وہی پرانی خواب جیسی خوشبو۔ پلویشے کا دل لرز گیا۔ کازان، اس نے سانس کے ساتھ نام لیا، اور ہاں، اس کی سرگوشی میں جواب آیا، میں یہاں ہوں پلویشا۔ پلویشا نے آنکھیں بند کر لی، جیسے اس خواب کو خود میں جذب کر رہی ہو۔ یہ بچی، اس کی آواز ہلکی تھی، کیا یہ تمہاری؟ نہیں، کازان کی آواز میں سکون تھا، یہ تمہاری امانت ہے، تمہاری دنیا، اس کا وجود صرف تم سے ہے۔ پھر یہ طاقتیں، یہ رنگ، یہ روشنی، یہ سب میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہیں۔ تم نے جس محبت کو سمجھ کر دل میں جگہ دی، وہ محبت خالی نہیں جا سکتی تھی۔ میں تمہیں کچھ دینا چاہتا تھا جو تمہاری دنیا کو محفوظ رکھے۔ پلویشا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ سب عام نہیں ہے۔ لوگ سوال کریں گے، ڈریں گے، میں جانتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو میں یہ سب واپس لے لوں گا، ایک اشارہ کافی ہوگا۔ پلویشا نے نازش کی طرف دیکھا، جو نیند میں ہلکی سے مسکرا رہی تھی۔ نہیں کازان، یہ اس کا حصہ ہے، اور یہ حصہ اس کو میری یاد دلائے گا ہمیشہ۔ کازان خاموش رہا، جیسے وقت کی چادر میں خود کو لپیٹ رہا ہو۔ پلویشا نے آہستگی سے پوچھا، کیا تم اب بھی مجھے دیکھتے ہو؟ ہر لمحہ، ہر سانس کے ساتھ، تم جہاں بھی جاتی ہو، میری دعا تمہارے ساتھ ہوتی ہے۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا پلویشا، اور میری محبت آج بھی زندہ ہے، تمہارے دل کے اس کونے میں جہاں صرف سچائی بستی ہے۔ پلویشا نے کھڑکی کی طرف دیکھا، جہاں ہلکی ہوا کے ساتھ پردہ ہل رہا تھا، اور اس ہوا میں ایک مانوس خوشبو چھپی تھی، کازان کی مہک۔ وہ جان گئی تھی کہ چاہے وقت کتنا ہی بدل جائے، زندگی نے موڑ کیوں نہ لے، کچھ محبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پلویشا کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ اتر آئی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔